عمران خان کا کیس سننے والے جج لمبی چھٹی پر چلے گئے۔ پرویز الہی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کرتے ہیں اس ولاگ میں بات۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے، وہاں جو ایک خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے سائفر لیک کے حوالے سے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، وہاں آج جج ابو الحسنات صاحب نے عمران خان کے سائفر کیس کی سماعت کرنی تھی، لیکن جب وکلاء وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب چھٹی پر گئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب ایک ہفتے کی چھٹی پر گئے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتہ اتوار چھٹیاں گزری ہیں، اس کے بعد آج سوموار تھا، آج عدالت لگنی تھی، آج سائفر کیس کے حوالے سے سماعت ہونی تھی، لیکن آج جج صاحب ایک ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے۔ کیا یہ ہمارا عدالتی نظام ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سابق وزیر اعظم، ایک سابق کپتان، ایک وہ انسان جس نے دنیا بھر میں جا کے اسلام کا علم بلند کیا، ایک وہ انسان جس نے ہر جگہ جا کر پاکستان کی بات کی، ایک وہ انسان جو جہاں بھی گیا اس نے اس امت کی بات کی۔ اگر سعودی عرب جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ میرے لوگوں کو رہا کیا جائے، اگر کہیں اور جاتے ہیں تو میرے لوگوں کی، میرے پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں۔ اس انسان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، لیکن یہاں کبھی جج صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی وکیل بیمار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے قیدی جیل میں بیمار ہوتے تھے، لیکن عمران خان نے یہ روایت ختم کر دی ہے۔ اب وکیل بیمار ہوتے ہیں، اب جج بیمار ہوتے ہیں۔ جو جج صاحب ایک ہفتے کی چھٹی پر گئے ہیں، کیا کسی کو بتایا کیا وجوہات ہیں، کیوں گئے ہیں، کہاں پہ گئے ہیں، کب آنا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب ایک ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ جج صاحب کو یہ علم نہیں کہ کروڑوں لاکھوں لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے، کروڑوں لوگوں کی ایک آس امید ہے جو اٹک جیل میں ہے، اور آپ ایک ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ کیا جج صاحب کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا جج صاحب کو بتانا نہیں چاہیے تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ایک طرف ساری پاکستانی قوم ان عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا ان عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ عدالتیں اگر عمران خان کے توشہانہ کیس کی سماعت ہوتی ہے تو جج ہمایوں دلاور صاحب روزانہ عدالت لگاتے ہیں، چھٹی والے دن عدالت لگاتے ہیں، جمعے کے بعد عدالت لگاتے ہیں، اور اتنی تیزی سے سماعت ہوتی ہے جیسے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستانی عدالتیں دنیا کی نمبر 1 عدالتیں ہیں انصاف کرنے میں۔ لیکن جب فیصلہ آتا ہے، عمران خان کو سزا سنائی دی جاتی ہے، اس کے بعد جج ہمایوں دلاور صاحب شام کو ہی لندن چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ 3 دن بعد سماعت ہونا تھی، 14 دن بعد سماعت ہوتی ہے۔ کبھی وکیل صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، کبھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، اور تقریباً 19-20 دن بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جج ہمایوں دلاور کی غلطی تھی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، ایک ملک کا سابق وزیر اعظم کو 20 دن جیل میں رکھا جاتا ہے، اور یہ ایک جج صاحب کی چھوٹی سی غلطی تھی۔ ساری قوم، اوورسیز، انٹرنیشنل میڈیا اس کیس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور کہا جاتا ہے جج صاحب کی غلطی تھی۔ آخر یہ غلطیاں کب سنوارو گے؟ آخر اس ملک کا، اس عدالتی نظام کا، اس آئینی نظام کا تماشا ختم کرنا کب بند کرو گے؟ کیا اسی طرح غلطیاں ہوتی رہیں گی؟ کیا اسی طرح ہوتا رہے گا؟ ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں جو بیماری کا بہانہ کر کے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ان کی جو ضمانت دیتے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اگر یہاں ہی کسی ایک غریب کی ضمانت میں نے دی ہو یا کسی اور نے دی ہو تو اس طرح اس کے گھر میں چھاپے پڑتے ہیں کہ تم ضمانتی تھے، تم آ کے بتاؤ، تم نے جواب دینا ہے۔ لیکن یہاں شہباز شریف صاحب ضمانت دیتے ہیں، نواز شریف صاحب جو 3 ہفتے کی چھٹی پر جاتے ہیں، وہ تقریباً 3-3.5 سال ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے، اور شہباز شریف صاحب اس کے بعد وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان کو تو اس طرح ریلیف ملتا ہے جس طرح ایک ثواب کا کام ہے۔ اور دوسری طرف اگر عمران خان کا کیس دیکھا جائے، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، اس طرح عدالتی نظام کا تماشا بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب ہمت نہیں ہارنے والے۔ علی محمد خان صاحب نے
کل ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں نے ڈیل کرنی ہو وہ لندن میں ہوتے ہیں، جنہوں نے ڈیل نہ کرنی ہو وہ اٹک جیل میں ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ڈیل کرنے والے اٹک جیل کے ایک چھوٹے سے سیل میں نہیں ہوتے، ڈیتھ سیل میں نہیں ہوتے۔ علی محمد خان صاحب نے یہ کہا تھا، اور واقعی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت ڈیل کرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان صاحب نے جیسا کہ کل ایک واضح پیغام دیا تھا کہ انہیں موت قبول ہے لیکن وہ غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے، وہ 1000 سال ڈیتھ سیل میں رہ لیں گے لیکن غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے، وہ اپنی قوم پر، پاکستان پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں چودھری پرویز الہی کے کیس کے حوالے سے۔ ایک عدالتی نظام کا اس طرف تماشا بنا ہوا ہے اور دوسرا تماشا لاہور ہائی کورٹ کا دکھاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ ایک فیصلہ سناتی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو باحفاظت گھر تک پہنچایا جائے، پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو جس طرح گرفتار کیا جاتا ہے ساری قوم نے دیکھا۔ آج چودھری پرویز الہی صاحب کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، جس کے بعد اٹک جیل سے اسلام آباد پیمز ہاسپٹل لایا گیا۔ اسلام آباد پیمز ہاسپٹل وہی ہے جہاں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو لایا گیا تھا، وہاں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ آج چودھری پرویز الہی صاحب کو وہاں لایا گیا، وہاں چیک اپ کیا گیا، اس کے بعد دوبارہ اٹک جیل میں لے کر گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب ایک بزرگ انسان ہیں، ان کی عمر آپ سب کو پتہ ہے، تقریباً 80-85 سال تقریباً ان کی عمر ہے۔ وہ اس حال میں عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اٹک جیل میں ہی جہاں عمران خان صاحب ہیں انہی سیل میں تقریباً 2-3 سیل کا فرق ہے، چودھری پرویز الہی صاحب بھی وہاں پہ ہیں، اور وہاں سے ایک واضح ثبوت، واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج کی عمران خان کے کیس کے حوالے سے یہ پیش رفت تھی۔ اب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ، کیا سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لیتی ہے؟ یہ وہی کیس ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، جس پہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے دستخط نہیں کیے۔ اسی کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ضمانت کے لیے اپیل کی ہوئی تھی، اور آج عمران خان کے کیس کی بھی سماعت ہونا تھی، لیکن جج صاحب ہی چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پرویز الہی کی گرفتاری کے کیس کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک سخت فیصلہ سنایا تھا کہ پرویز الہی کو بحفاظت گھر پہنچایا جائے، جس حوالے سے میں ذکر کر چکا ہوں۔ عدالت نے ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو دوپہر 2 بجے پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ 2 بج چکے ہیں لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ بلوچستان چلے گئے ہیں، بلوچستان کسی کیس کے حوالے سے گئے ہیں۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا 2 بجے فائل آرڈر کے لیے رکھ لی ہے، اگر 2 بجے تک پولیس افسران پیش ہو کر اپنا جواب یا موقف جمع نہیں کرواتے، 2 بجے ایک مناسب آرڈر جاری کر دیا جائے گا۔ جسٹس امجد رفیق صاحب نے یہ کہا۔ اب 2 بجے جسٹس امجد رفیق صاحب فیصلہ سنا دیں گے۔ میں تقریباً 2 بج چکے ہیں، میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے، کیا پرویز الہی صاحب کی رہائی ہوتی ہے، کیا شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوتی ہے۔ ساری قوم کی نظریں اس پر ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔